بچے کو ماں کے پیٹ میں فوت ہوئے 2 دن گزر چکے تھے۔ اس وقت اس کی بیوی پچھلے 16 گھنٹے سے بے ہوش تھی۔ شاید آنے والے چند گھنٹوں میں وہ بھی مر جاتی۔ وہ خود اس وقت بھی بھٹے کی منشی کے قدموں میں بیٹھا ہوا 70,000 روپے مزید قرض کا طلبگار تھا۔ چونکہ بچہ تو پہلے ہی مر چکا ہے، کم از کم آپریشن کروا کے بچے کو ماں کے پیٹ سے نکالنے کے بعد بیوی کی تو جان بچا سکے۔ بھٹے کا منشی بھی کوئی میرے جیسا ہی باکردار مسلمان تھا، جو کہ فقط کلمہ گو ضرور تھا لیکن عادتاً فرعون سے کم نہ تھا۔ اس نے طنز کرتے ہوئے کہا، تمہاری بیوی تو پہلے ہی موت کے منہ پر کھڑی ہے۔ اگر مر گئی تو تم تو ویسے ہی ایک ہاتھ سے معذور ہو، تم تو کام کر ہی نہیں سکتے، پھر میرا قرض کون ادا کرے گا؟ اتنی بات کہنے کے بعد اس نے پاؤں کی مدد سے 1-2 دار ٹھوکر مارتے ہوئے کمال اور مالی کو اپنے دفتر سے باہر پھینک دیا اور خود شراب پینے لگا۔ کمال عرف مالی نے پہلی بار بھٹے سے قرض تب لیا تھا جب اس کی ماں فوت ہوئی تھی۔ ماں کے کفن دفن کے لیے بھی اس کے پاس رقم نہ تھی اور کوئی رشتہ دار یا مالی طور پر مضبوط شخص بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس لیے اس نے بھٹے سے فقط اتنی رقم لی تھی کہ وہ اپنی ماں کے کفن دفن کا انتظام کر سکے، لیکن چونکہ وہ ان پڑھ تھا اس لیے وہ جب ان پیسوں کے عوض بھٹے پر کام کرنے کے غرض سے گیا تو اس کا قرض بجائے گھٹنے کے بڑھتا ہی گیا۔ پھر اسے ایک بھٹے سے دوسرے پر بھیجا گیا، دوسرے سے تیسرے پر، اور اب تو اسے یہ بھی یاد نہ تھا کہ وہ کتنی بار بک چکا ہے۔ اس بھٹے پر مزدوری کرتے ہوئے آگ میں گرنے کی وجہ سے اس کی ایک سائیڈ ساری جلس گئی تھی۔ ایک بازو سے وہ مکمل طور پر معذور ہو گیا تھا، جبکہ ٹانگ بھی تقریباً ناکارہ ہی ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی امید سے تھی۔ پاکستان میں ڈاکٹر مسیح نہیں دجال ہیں، اس لیے ڈاکٹرز نے اس کے لیے آپریشن تجویز کر دیا تھا۔ بیوی کا آپریشن کروانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ تھے۔ وہ بٹا مالکان سے مزید قرض مانگتا رہا لیکن کسی نے اس سے قرض نہیں دیا، یہاں تک کہ اس کا بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر گیا اور اسے مرے ہوئے بھی ابھی بہت وقت گزر چکا تھا۔ اب بھی وہ ماں کے پیٹ میں ہی موجود تھا۔ بھٹے کے منشی نے ٹھڈے کھانے کے بعد کمال وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ سڑک کنارے کھڑا سوچ رہا تھا۔ جب میرے والد صاحب نے سڑک سے گزرے تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میرے والد صاحب کا سوال سن کر مالی رونے لگا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سارا قصہ سنایا۔ تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ میں قصہ سن کر لرز اٹھا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری جیب میں اس وقت صرف 3,000 روپے تھے۔ میں نے اس کو 3,000 روپے دیے۔ گھر آیا، گھر میں 8,000 مزید پڑے تھے، وہ لیے اور کچھ دوستوں کو پکڑ کر 20,000 روپے جمع کر کے اس کو دے دیے، کیونکہ مالی طور پر ہم بھی اتنے مضبوط نہیں تھے کہ اس کی بیوی کا آپریشن کروا سکتے۔ اس لیے علاقے کے ایک دائی کے ذریعے کمال کی بیوی کے پیٹ سے مردہ بچے کو نکالا گیا اور میرے والد صاحب نے اپنا ذاتی ریفرنس استعمال کر کے اس کو گورنمنٹ کے ایک اسپتال میں داخل کروا دیا تاکہ اس کا علاج ہو سکے۔ اس کے علاج پر تقریباً 25,000 روپے خرچ آیا، مگر الحمدللہ کمال کی بیوی کی جان بچ گئی۔ جب اس کی بیوی صحتیاب ہو گئی تو میرے والد اور والدہ اس کی خبر گیری کرنے ہسپتال پہنچے۔ میری والدہ نے کمال کی بیوی سے پوچھا کہ تم بے ہوش ہونے سے پہلے اپنے شوہر سے آخری الفاظ کیا کہے تھے؟ تو اس کی بیوی نے بتایا کہ میں اپنے شوہر سے کہا تھا اگر میں علاج کروانے کے لیے تمہیں منشی مزید قرض نہ دے تو میرا گلا گھونٹ دینا، میں اتنا درد نہیں برداشت کر پا رہی، ایسا نہ ہو کہ اس تکلیف کی حالت میں میرے من سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے کہ میرا ایمان بھی چلا جائے اور جان بھی۔ اس نے میرے والد صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان کی وجہ سے میرا ایمان اور جان دونوں بچ گئے۔ یوں الحمدللہ کمال کی بیوی صحت یاب ہو کر اب دوبارہ واپس آ چکی ہیں اور بھٹے پر کام کر رہی ہیں۔ میں کمال اور اس کی بیوی کے 3 لاکھ روپے جو قرض بھٹے پر واجب الادا ہے وہ ادا کر کے ان کو وہاں سے چھڑانا چاہتا ہوں، کیونکہ کمال مزدوروں کے بالکل بھی قابل نہیں رہا۔ اس کی بیوی
کے بس کی بات نہیں کہ وہ اتنا کما سکے کہ بھٹی کا قرض ادا کر دے۔ اس کام کے لیے وہ پچھلے 2 ماہ سے پیسے جمع کر رہا ہوں۔ دسمبر کے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے کر تقریباً 1 لاکھ روپے میں میرے پاس جمع ہو جائیں گے۔ اگر کچھ تعاون میرے قارئین کرام کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کمال کا قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ لوگ ایک لمحے کے لیے کمال کی جگہ پر خود کو رکھ کر سوچیں کہ اگر آپ کی اولاد فقط اس وجہ سے ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے کہ آپ کے پاس آپریشن کروانے کے پیسے نہیں تھے تو آپ پر کیا گزرے گی۔ اگر آپ لوگ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں اس کا نمبر آپ کو دے دوں گی۔ کمنٹ میں اکثر لوگ مدد کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور پھر نہیں کرتے۔ خدا کے لیے ایسا مذاق نہ کیا کریں۔ آپ کہنے پر کسی کو امید دلا دی جاتی ہے، پر جب آپ مدد نہیں کرتے تو افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے۔ یہ بالکل ایک سچی کہانی ہے، اور اگر آپ واقعی میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپشن میں آپ کو ان کا نمبر دے دوں گی، آپ خود ہی ان سے کانٹیکٹ کر لیجیے گا۔ ایسی مزید اچھی اور سچی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔